السلام علیکم کینڈیڈیٹس، ہاؤ آر یو؟ ڈیئر کینڈیڈیٹس، آج میں آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے بتاؤں گا۔ جو بھی کینڈیڈیٹ جس کا بھی سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس میں اسلامک اسٹڈیز لازمی ہے کہ ان کا تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ یہ تو کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ سی ایس ایس کے لیے اسلامک اسٹڈیز کو پریپیئر کرتے ہیں یا ان کے مائنڈ میں کچھ کنفیوژنس ہوتی ہیں، تو وہ ساری آج میں آپ کو کلیئر کرواؤں گا اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، سی ایس ایس ہو یا پی ایم ایس ہو۔ تو سب سے پہلے باقی سبجیکٹس سے زیادہ آپ کو اسلامیات پہ فوکس کیوں دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، اس کو سمجھنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ یہ کوئی اس میں فلسفی کوئی بھی چیز فلسفیکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی نیو چیز ہے جو آپ نے کبھی زندگی میں نہ سنی ہو۔ تو یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، سب سے پہلے آسان ہے اس کو سمجھنا۔ دوسری بات، ہائی اسیورنگ کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ اگر اس پہ جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے، جتنا اچھا فوکس رکھیں گے، اتنا اسکور آپ کا اچھا آئے گا۔ اس کے بعد ہے سلیکشن آف میڈیم کے بعد، تو آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلش میں سلیکٹ کرنا چاہیے، اردو میں۔ تو میں تو اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹس کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ انگلش میں آپٹ کریں، کیونکہ باقی سارے سبجیکٹس انگلش میں ہیں، تو اردو میں یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی رائٹنگ بہت اچھی ہے اردو میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اردو کا قابل ہوں، اور اس کا اردو جو ہے وہ ایز اے آپشنل سبجیکٹ بھی ہے، اور اردو میں اس کی گرفت بھی ہے لکھنے میں، اور اس کو اچھی نالج بھی ہے اسلامیات کی اردو میں، اس نے پہلے پڑھا ہوا ہے کچھ، تو بالکل وہ اردو میں آپٹ کرنا ہی، تو انگلش بیسٹ رہے گا، بیسٹ آپشن انگلش ہی ہے میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اٹمپٹنگ ٹیکنکس، تو جو اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے، اس میں آپ جتنے جو ہے حدیث آیات یاد کریں گے عربک میں، اور اس کی ٹرانسلیشن اور اس کا ریفرنس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پوئٹری وغیرہ، یا پوئٹری کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا کوئی فلاسفر ہے، کوئی آتھر ہے، اس کا کوئی بک کا ریفرنس دیں گے، تو اس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات، اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں جتنی زیادہ ہیڈنگس دیں گے، اتنا آپ کو فائدہ پڑے گا۔ اور آیتس، ریفرنسز، کوٹیشنس اینڈ ڈایاگرامس وغیرہ آپ بنائیں گے، جیسے کوئی بھی کوشچن کو اٹیمپ کرتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ ڈپکٹ کریں چیزوں کو، ڈایاگرام کے فارم میں لے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میپ وغیرہ کوئی بنائیں۔ اس میں ویسے تو کوئی ایسا میپ تو نہیں بنے گا، لیکن فار ایگزامپل جیسے امپیکٹس ہیں، تو امپیکٹس کے حوالے سے ایک پیج پہ آ جاتا ہے سوال کہ سلاد کے امپیکٹ بتائیں، تو امپیکٹ کو آپ ڈیوائڈ کریں اور اس کو ایک پیج پہ میپ کے فارم میں لائیں، پھر آپ جو ہے اس کو اٹیمپ کریں۔ اور اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی کوشچن کو شروع کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں آپ انٹروڈکشن اور کنکلوژن ہر سوال میں دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بیسٹ ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ باقی بھی بہت سارے ٹیکنکس ہیں جو تو ہم کلاسز میں جب میں اسٹارٹ کروں گا سیشن، تو ایک ایک پوائنٹ کو میں ڈسکس کروں گا، لیکن یہ تو موسٹ امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد انالائسس آف پاس پیپرس، جو پاس پیپرس ہیں، اگر اس کو ہم انالائز کریں، تو زیادہ تر جو کوسچنس آتے ہیں وہ کس سیکشن سے آتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک کوسچن جو ہے آپ کے پلس آف اسلام سے، اور ایک کوسچن بلیفس آف اسلام سے تو کنفرم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ٹوٹل 4 کوسچنس کرنے ہوتے ہیں۔ کبھی تو 4 کوسچنس دونوں پارٹ سے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک ایک آتا ہے۔ بہرحال 2 کوسچنس آپ کے ادھر سے آ جائیں گے، اور ایک کوسچن جو ہے آپ کا وہ اکثر بار سیرہ آف ہولی پرافٹ سے کوئی نہ کوئی کوسچن آ جاتا ہے۔ 3 کوسچن یہ ہو جاتے ہیں، اور چوتھا کوسچن آپ کا جو ہے وہ سوشل سسٹم آف اسلام آپ کر لیں، جو بھی ہیں مطلب سسٹم آف اسلام، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، یہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ابھی زیادہ تر جو کوسچنس آ رہے ہیں نا، وہ ماڈرن ورلڈ کے حساب سے کنٹمپریری ایشوز آف اسلام کے حوالے سے آتے ہیں، مسلموں کے ایشوز کون سے ہیں، اسلام فوبیا ہو گیا، تو اس کو بھی آپ لازمی دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیپر کی انالائسس تھی۔ اس کے بعد ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ہائی اسکور ان اسلامک اسٹڈیز، تو وہی بات ہو گئی، کورٹس، قرآن اور حدیث کی ریفرنس دیں گے، آپ کو بہترین فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورسز فار پریپریشن کے لیے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کریم داد چوکرے کا بک یوز کرتے ہیں، وہ بھی بیسٹ بک ہے، یہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک مجھے جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ اس میں بہت بڑے ریفرنسز، مطلب بڑے بڑے لائنوں کے ہیں۔ ایک ریفرنس ہے جو 5-6 لائن کا ہے، عربک میں بھی ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن 5-6 لائن یا 4 لائن کی ہے، تو وہ یاد کرنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں اگر آپ کو کینڈیڈیٹس کو کہوں گا کہ سورس پر پریپریشن جو بیسٹ ہے، وہ میری سلائڈس بنی ہوئی ہیں، اس میں نے کوشش کی ہے بالکل چھوٹے چھوٹے ریفرنسز ڈالے ہیں، اور اس میں حدیث کے بھی چھوٹے ریفرنس، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑا ریفرنس نہ دیں، ریفرنس ضرور دیں، لیکن کوشش کریں چھوٹے ہوں گے تو آپ کو یاد جلدی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے، بینیفٹ ہے میرے سیشن کا، وہ یہ بینیفٹ ہے
کہ اس میں آپ کو سلائڈس بھی پرووائڈ کروں گا، کلاسز بھی دوں گا، ویکلی موک پیپر بھی لوں گا اور فائنل موک پیپر بھی لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز جو کرٹیکل یا موسٹ امپارٹنٹ یا ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز ہیں وہ بھی پرووائڈ کروں گا، تاکہ آپ کا اسلامیات میں جو ہے کوشش ہوگی کہ 70+ اسکور آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کورس اسکیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جس بھی کینڈیڈیٹ کو جوائن کرنا ہوگا اس کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا، اور جنرل ڈسکشن تو جو بھی کینڈیڈیٹس کے مائنڈ میں کوشچنس ہیں وہ بھی فرسٹ ڈے آف کلاسز پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ کلاس آپ ایز اے ڈیمو بھی یوز کر سکتے ہیں، میرا لے سکتے ہیں، باقی اس کے بعد باقاعدہ پھر آپ کے کلاسز ہوں گے۔ تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اور آپ کو یہ سیشن جوائن کرنا ہے تو ابھی اپنا رجسٹر کروائیں، میرا نمبر نوٹ کر لیں 0304984422 4۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔